السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 11 نومبر کی کال لے کر سب میں پہلے ہم بات کریں گے ٹپ آف دا ڈے میں کوئی خاص نئی بات نہیں ہے. ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ریپیٹ کر رہا ہوں اسی بات کو تاکہ صرف آپ لوگوں کے ذہن کو تازہ رکھ سکوں کہ کوئی پرائز لو نہیں ہوتی, کوئی پرائز ہائی نہیں ہوتی. بلز اور بیئرز کی طاقت کا اندازہ کیجئے اپنے فیصلوں میں. اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف, جس میں میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ہم اسلام آباد میں پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور پشاور کو پلان کیا ہے ہم نے, اور اس کے بعد پھر ہم ساؤتھ ڈائریکشن میں موو کریں گے انشاءاللہ, لاہور اور کراچی کی جانب. تو آپ لوگ جو اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, یہ ایک اویئرنیس پروگرام ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. آپ لوگوں کے کنفیوژن, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے ممبر ہوں. اگر آپ اسٹاک میں ٹریڈنگ کرتے ہیں اور آپ کے کوئی سوالات ہیں یا آپ کوئی ہماری اسسٹنس چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. بڑا سمپل طریقہ کار ہے. ہمارے کوآرڈینیٹر احمد, جن کا نمبر یہاں دیا ہوا ہے 034223588073, ان کو واٹس ایپ پہ اپنا نام, اپنا شہر اور اپنے خواہش کا اظہار کریں واٹس ایپ پہ کہ آپ کس شہر میں اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اور بہتر ہو کہ وہ مارکیٹ بھی بتائیں جس مارکیٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہے, اور اگر آپ ایکسپیرینس ہیں تو اپنا ایکسپیرینس بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے ویسے ہی تمام چیزیں لے کر آپ کے ساتھ موجود رہیں اس پروگرام میں. آج کے سیشن کا چارٹ دیکھتے ہیں جناب. آج کا سیشن جو کل جو کال دی گئی تھی اس میں جو ایک میں نے ہوپ کی بات کی تھی, ڈیڈ کیٹ باؤنس کی. آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹریگر بیس رہنے کی کوشش کرتا ہوں. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ٹریگر بیس رکھوں. آئی ڈونٹ کیئر کہ مارکیٹ آج 500 پوائنٹ اوپر گئی, 1000 پوائنٹ اوپر گئی یا 800 پوائنٹ نیچے گئی. کل کیا ہوگا اور کہاں سے پاسبلٹی شروع ہوتی ہے, میں اس پہ زیادہ فوکس رہنے کی کوشش کرتا ہوں, جس کو ہم ٹریگر بیس ٹریڈنگ کہتے ہیں. تو میں نے ایک ہوپ کی بات کی, ڈیڈ کیٹ باؤنس کی, جو مجھے آج دیکھنے کو ملی. اور ڈیڈ کیٹ باؤنس ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں مکمل ہو جائے اس کا سائیکل, یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. تو ابھی اس فیز میں یہ موجود رہ سکتا ہے, مگر ڈیڈ کیٹ باؤنس کنفرم نہیں ہوتا جب تک وہ اس لو کو توڑ نہیں دیتا. تو وہ لو کیا تھا 46,307. تو ڈیڈ کیٹ باؤنس نظر تو آیا ہے, کنفرم نہیں ہوا ہے ابھی. ٹھیک ہے, کنفرم کب ہوگا؟ جب یہ مارکیٹ اگر نیچے چلی جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ جو چڑھاؤ تھا مارکیٹ کا وہ ڈیڈ کیٹ باؤنس تھا. تو سو فار اٹ از جسٹ اے باؤنس, بٹ آئی اسٹل ڈاؤٹ کہ یہ ڈیڈ کیٹ باؤنس ہو سکتا ہے. مارکیٹ کے جو دو ٹریڈنگ رینجز یا ٹریگرز دیے گئے تھے 46,923 اور 46,307, ان دونوں کے بیچ میں ہی مارکیٹ رہی. نہ مارکیٹ نے 307 کو توڑا, نہ مارکیٹ نے 923 کے اوپر گئی. مارکیٹ آغاز کے ساتھ جو ایکسائٹمنٹ مارکیٹ میں دیکھنے کو ملی, اس میں مارکیٹ نے صرف اپنے 46,765 والے لیول کو ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد مارکیٹ نیچے کی جانب گئی. اور نیچے کی جب جانب گئی تو کوئی بہت زیادہ نیچے نہیں گئی مارکیٹ نے 46,400 کا لو بنایا, اور اس کے بعد پھر مارکیٹ نے وہاں سے ریکوری لی اور پھر 700 کی طرف آئی. اور مگر جو صبح کا ہائی تھا جو پری اوپن کے ساتھ ہمیں ملا, وہ ہائی دوبارہ ٹیسٹ نہیں ہوا, مگر مارکیٹ 700 کے قریب آئی. اور ایک دفعہ نہیں, ٹوٹل اٹیمپٹ 700 کی جانب 3 اٹیمپٹ تھے. مڈ ڈے کال میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ 46,526 کی اہمیت بہت ہے. اگر مارکیٹ اس کے اوپر نہیں رکتی تو مارکیٹ میں مندی ہو جائے گی. اور ہم نے مارکیٹ کے اندر آج دیکھا کہ مارکیٹ نے پوری کوشش کی کہ وہ مڈ ڈے کال کے بعد جو اگلا سیشن تھا اس میں مارکیٹ 46,526 کے اوپر رکی رہی. اچھا, یہاں پر ایک اور بات ہے کہ مارکیٹ کا آغاز جو ہے ٹیمپٹنگ ضرور تھا. آج کی ریکوری بہت اچھی ہے. آج کا لو کا 46,307 کے اوپر ہونا بھی بہت اچھا ہے. یہ تمام باتیں اچھی لگ رہی ہیں,
مگر مارکیٹ میں جو میجر اسٹیک ہولڈر تھے وہ ہیزیٹیشن کا شکار نظر آئے. وہ کیسے؟ وہ ہمیں والیوم کی شکل میں نظر آ رہا ہے, کیونکہ اوور آل اگر ہم والیوم کو دیکھیں تو والیوم کم و بیش 35.81% کل کے مقابلے میں کم تھا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ انڈیکس جو بند ہوا وہ 230 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا, مگر باوجود اس ایکسائٹمنٹ کے مارکیٹ میں اسٹیک ہولڈر کو ہیزیٹیشن سے باہر آنے کا موقع نہیں مل پایا. اور جب والیومز کم ہوتے ہیں تو اس وقت مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرنا آسان بھی ہوتا ہے ڈرائیورز کے لیے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. اور یہ بات اس میں ایک شک کی گنجائش رہتی ہے, تو احتیاط کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور اس کے حساب سے ٹریڈ کریں. یہ جو میں نے اگلی سلائیڈ, یہ بھی کل والی سلائیڈ ریپیٹ کر رہا ہوں. بے شک کل یہ سلائیڈ تھوڑی سی جسٹیفائڈ تھی کہ انڈیکس نیچے آیا تھا 700 پوائنٹ, مگر آج بھی میں یہ سلائیڈ دکھا رہا ہوں حالانکہ آج 230 پوائنٹ مارکیٹ اوپر آئی ہے. یہ دکھانے کی وجہ میری یہ ہے کہ بے شک مارکیٹ آج 230 پوائنٹ اوپر آئی ہے, مگر جن تھریڈز پر میں نے کل بات کی تھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا, وہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. بلکہ آج وزیر اعظم کو عدالت میں بلانا یہ ایک اور عمل جو ہے وہ ایڈ آن ہو گیا. پھر عدالت میں جو ریمارکس اور گفتگو جوڈیشری کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو مکالمہ تھا وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اور جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بال ان کی کورٹ میں ڈالنے کی کوشش کی اور جوڈیشری نے واپس وزیر اعظم کے کورٹ میں بال ڈال دی کہ اور سمت کا تعین کرنے کے حوالے سے, یہ بڑا اہم موضوع ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہم جا کس طرف رہے. اور اس تمام ہیئرنگ میں کنکلوژن جو ہے اگر آپ نوٹس کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اے پی ایس کے لواحقین کے ساتھ, ان بچوں کو ہم نہیں بھول سکیں گے زندگی بھر, مگر یہ بات درست ہے کہ اس سانحے کو لے کر ایسا لگتا ہے کنیکشن بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو موجودہ ایگریمنٹ ہے اس میں ایک دو جملے ایسے بھی ہیں جو بہت کڑوے ہیں, جس کا ذکر میں یہاں کرنا نہیں چاہتا, مگر بہرحال وہ کڑواہٹ جو ہے اس کا امپیکٹ مارکیٹ میں کوئی مجھے پازیٹیو نظر نہیں آتا. تو اس لیے میں نے ان تمام چیزوں کو ریپیٹ کر کے آپ کو دکھایا. اب چلتے ہیں ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. جناب میرے ویو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. بے شک آج کے سیشن سے تھوڑا ریلیف ملا ہوگا ان لوگوں کو جو مال ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ملا ہوگا, مگر کوئی بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت مجھے نظر نہیں آئی. جس طرح میں نے آج بھی کہا کہ جو بھی موو بنے گی دیٹ از گوئنگ ٹو بی این اپرچونٹی فار سیلنگ اسٹاک. ٹھیک ہے نا, پروفٹ ٹیکنگ فردر. اور جس طرح آج آپ لوگ واٹس ایپ گروپ پہ گفتگو کر رہے تھے اور میری بات کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مارکیٹ اگر تھوڑی اوپر بھی چلی جائے کہیں نہیں جاتی, سب کچھ یہیں رہتا ہے, جاتا ہمارا پیسہ ہے. تو میں اپنی اسی بات کو ریپیٹ کروں گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آج میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ مارکیٹ نیچے چلی جائے اور ہمارے ہاتھ میں مال ہو تو ہمیں نقصان ہو جاتا ہے, اور اگر مارکیٹ اوپر چلی جائے اور ہمارے پاس مال نہ ہو تو ہمیں فائدہ تو نہیں ہوتا مگر ایٹ لیسٹ نقصان بھی نہیں ہوتا. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انڈیسائسو سچویشن میں یا ڈاؤٹ فل سچویشن میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے. ٹھیک ہے. تو بہرحال میرا نقطہ نظر بالکل مارکیٹ کے بارے میں وہی ہے. کچھ اسٹاک ایکیومولیٹ کر کے انٹرا ڈے کی ٹریڈ کا موقع دیں گے, جس کا آج ذکر واٹس ایپ گروپس پہ دوران سیشن بھی کیا گیا اور آج کی اسکرپٹ کال میں بھی پاسبلٹی ہوگی تو کیا جائے گا. مگر بہرحال وہ انٹرا ڈے جو پاسبلٹی ہے اس کو ڈپ پہ جب بیئرس کی ایگزاسشن ملے گی ہم تب لانگ پوزیشن میں جائیں گے. ہم آغاز اپنا سیلنگ سے کریں گے, کل بھی ہمارا آغاز جو ہے سیلنگ سے ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ کو لانگ سے آغاز کرنا ہے تو آپ سسٹینیبلٹی آف دا مارکیٹ کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ وہ 46,699 کے اوپر رکتی ہے کیا. پری اوپننگ ہائپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اور اس کو مزید اگر آپ تھوڑا سا بہتر کر لیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا
کہ اگر ٹائم فریم 10:15 کے بعد کا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. اگر 10:15 کے بعد مارکیٹ 46,699 کے اوپر رکتی ہے تو بے شک ایک چھوٹی موٹی لانگ کی پوزیشن بائی کی رائڈ ملے گی آپ کو, جو 46,900 سے پہلے ایگزاسٹ ہو سکتی ہے. وہ کہاں ایگزاسٹ ہوگی یہ میں نہیں کہہ سکتا, مگر بہرحال اس کی حد مجھے 46,929 نظر آتی ہے. اور 46,929 وہ ایریا ہے کہ جس کے اوپر اگر وہ رک جائے تو میرا جو ڈاؤٹ ہے وہ ختم ہونا شروع ہوگا, کم ہونا شروع ہوگا. پھر وہاں سے آئی ول بی اسٹارٹیڈ بلیونگ بلز, ٹھیک ہے, اینڈ دین بل ول گیو می کنفرمیشن ابو 47,095 والا جو لیول ہے, اس کے اوپر اگر مارکیٹ ہولڈ کرتی ہے تو پھر وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ بلز جو ہیں کنفرمیشن دے دیں گے کہ ہاں جی ہم ڈاؤٹ فل سچویشن سے باہر آ گئے. تو ان تمام چیزوں کو سمجھیے, اس کے حساب سے ٹریڈ کیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر ٹریڈ کر پائیں گے. 46,526 کے نیچے ڈپریشن ہوگی اور نیچے جا سکتی ہے, تو وہاں لانگ مت کریے اور نیچے ایگزاسشن کی تلاش کیجیے اور پھر لانگ کیجیے اگر پاسبلٹی نظر آئے. مگر 46,307 کے نیچے نہ شارٹ ٹرم ٹریڈ کو ہولڈ کرنا ہے اور نہ ہی ایکیومولیشن کرنی ہے. ایکیومولیشن کے لیے ہم اور بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. کرنی ضرور ہے ایکیومولیشن, صرف اس لیول کو چھوڑیں گے پھر اگلے لیول کی طرف چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور شارٹ ٹرم اسٹرینتھ کا جو آپشن ہے وہ برقرار ہے مارکیٹ میں, اور وہ اس وقت تک برقرار ہے جب تک مارکیٹ 46,929 کے نیچے ٹریڈ کر رہی. آئی ہوپ کہ یہ باتیں ساری آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. دعا کروں گا آپ کامیاب ٹریڈ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.